آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس جب یریکہم دکھلاتا تھا آپ کو وہ کافر، اللہ فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی انہیں زیادہ سمجھ کر کوئی لڑنے کی ہمت نہ کرتا۔ خدا نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں تھوڑی تعداد دکھلا کر اس بزدلی اور نزعبامی سے تم کو بچا لیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز سے دلوں میں ہمت شجاعت پیدا ہوتی ہے اور کس بات سے جبر نہ مردی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اسی کی خبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ وَلَوْ اور اگر أَرَاكَهُمْ وہ دکھلاتا آپ کو انہیں کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ تو تم ضرور پس ہمت ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ اور ضرور باہم جھگڑنے لگتے، فی الامر اس معاملے میں، ولیکن اور لیکن اللہ نے سلم بچا لیا۔ فرمایا وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ دشمن کی اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جان کر آپ لوگ پس ہمت ہو جاتے اور اختلاف میں پڑ جاتے کہ ہمیں بدر میں جا کر اس لشکر کا مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اس طرح آرام اختلاف کی بنا پر تمہاری جمعیت میں کمزوری آ جاتی۔ فرمایا وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی کوئی کہتا لڑو اور کوئی کہتا نہ لڑو، اور وہ بہت ہیں اور ہم کم ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، یعنی نہ ہمت ہار جانے کا موقع دیا اور نہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کا موقع دیا۔ انہو بے شک وہ، علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ کام کیوں نظر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا وہ تو غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے تمام خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے مفسرین اس نکتے کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لشکر کفار کی معنوی حقیقت دکھائی گئی تھی، یعنی کسی چیز کی ایک کمیت ہوتی ہے اور ایک اس کی کیفیت اور اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ کمیت کے پہلے سے دیکھا جائے تو لشکر کفار کی تعداد 1000 تھی، وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، مگر اس لشکر کی اندرونی کیفیت یکسر مختلف تھی۔ در حقیقت مکہ کے عوام الناس کی اکثریت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کا بہترین انسان سمجھتی تھی۔ ان کی سوچ کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ساتھی بھی مکہ کے بہترین لوگ تھے۔ مکہ کا عام آدمی دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر
کرتا تھا کہ محمد اور آپ کے ساتھیوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایک خدا کو ماننے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور شریف لوگ ہیں۔ چنانچہ مکہ کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ ایسے تمام لوگ اپنے سرداروں اور لیڈروں کے حکم کی تعمیل میں لشکر میں مجبوراً شامل تو ہو گئے تھے، مگر ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے۔ جنگ میں دراصل جان کی بازی لگانے کا جذبہ ہی انسان کو بہادر اور طاقتور بناتا ہے، اور یہ جذبہ نظریے کی سچائی اور نظریاتی پختگی سے پیدا ہوتا ہے۔ قریش کے اس لشکر میں کسی ایسے حقیقی جذبے کا سرے سے فقدان تھا، لہذا تعداد میں گرچہ وہ لوگ زیادہ تھے، مگر معنوی طور پر ان کی جو کیفیت اور اصل حقیقت تھی، اس لحاظ سے وہ بہت کم تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی تھی۔ وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُوہُم وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو، اذ جب التقیتم تم باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللکم اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ امراً اس کام کو کہ کان تھا وہ مفعولاً ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام۔ یعنی غزوہ بدر ہو کر رہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان مشرکین مکہ دونوں مقابلہ کے لیے تیار ہوں۔ لہذا مسلمانوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اول تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کا لشکر دکھایا گیا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معمولی محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا تو ان کی ہمت بلند ہوئی۔ دوسرے جب میدان میں آمنا سامنا ہوا، تب بھی مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مشرکین مکہ کم تعداد میں ہیں، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کو جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم محسوس ہوئی، اس لیے ان کا ارادہ بھی پختہ ہو گیا اور جنگ کی نوبت آ کر رہی، کیونکہ اللہ کی حکمت یہی تھی کہ جنگ ہو اور اس میں مسلمان غالب اور دشمنان اسلام مادی وسائل کے باوجود مغلوب ہوں۔ اللہ کی اس حکمت سے یہ مقصود تھا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ طے شدہ بات کا فیصلہ کر دے، اور اللہ کے نزدیک طے شدہ امر یہی تھا کہ مسلمانوں کو کفار پر فتح مبین عطا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنگ سے قبل اور مڑ بھیڑ کے وقت ایسے اسباب مہیا فرما دیے جن کی بنا پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی قلیل تعداد کافروں کی اصل سے لیس کثیر تعداد پر غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑے بڑے کافروں کو اس مقام پر ختم کرنا تھا اور دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھی، لہذا اس نے اپنی حکمت کے مطابق مقررہ کام کو انجام دے دیا۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ عام انسانوں کی خواب کی کیفیت، انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ خواب خصال انسانی کا حصہ ہے، اور انسان زندگی میں اس سے دو چار ہوتا ہے، کبھی اس سے اچھے خواب اور کبھی بڑے خوفناک خواب دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے پھوٹنے کی مانند بالکل آشکارا ہو جاتی اور بالکل سچا ہوتا، اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں ہے، تاہم یہ فیضان الوہیت اور برکات نبوت سے ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویا رسالہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جز حصہ ہے۔
غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت اور منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ جب آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ خواب میں سے کیا اشارہ ہوا ہے، اور جب برے خواب ہوں تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں انسان کی قرآن و سنت سے رہنمائی بہت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں صورت خواب مستشکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنے پیشہ روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں کی فکر اور بھیڑ بھان میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشہ ور روزگار سے متعلق ہیں، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایہ رہتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے۔ غالب کے عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن میں جو خیال جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم کے ڈراونے خواب، یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتے ہیں۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے، اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے طرح طرح کے جھربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والوں کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح خواب میں احتلام کا ہونا جو موجب غسل ہوتا ہے، اور بسا اوقات کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے، اسی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی طرح یہ خواب بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے ڈراونے اور برے خواب سے حفاظت کے لیے حدیث میں اس دعا کی ہدایت دی گئی ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلامات تامات کے ذریعے خود اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانی وساوس اور اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے، اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات علامات ان چیزوں کو متشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں، یا جن کا تعلق مومن کی روحانی قلبی بالادگی طمانینت سے ہوتا ہے، تاکہ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے۔ نیز حق تعالی جل شانہ سے حسن اعتقاد اور امید آوری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے، اور جس کی فضیلت تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ بندہ خوش ہو، اور اس کا وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی میں اضافہ کا موجب بنے۔ اور برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے، یعنی برے خواب سے انسان فطری طور پر پریشان اور غمگین ہوتا ہے، جس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سو رہا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اس طرف توجہ نہ دے اور نہ اس کو کسی دشمن یا دوست کے پاس بیان کرے۔ اللہ کی پناہ مانگنے اور 3 بار تھتکارنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس برے خواب کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ایسا خواب کسی دشمن یا دوست کے سامنے بیان نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ سننے والا خواب کی ظاہری حالت کے پیش نظر جب خراب تعبیر دے گا تو اس کی توجہ سے فاسد فہم میں مبتلا ہونا لازم آئے گا۔ دل و دماغ مختلف قسم کے اندیشے، وسوسے اور مختلف اوہام و خیالات پیدا ہوں گے، جس سے وہ شخص پریشان ہوگا اور خواہ مخواہ اس کا سکون چین متاثر ہوگا۔
اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ سننے والے شخص نے جس خراب تعبیر کی نشاندہی کی ہے وہ واقع ہو جائے، اس لیے کہ خواب کی وقوع پذیر ہونے میں خواب کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے کہ خواب سننے والا جو تعبیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسا ہی وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ خواب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ وہ واقع ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے اور جو ہی اس کی تعبیر دی جاتی ہے وہ اسی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے سامنے اس طرح کے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے خواب اگرچہ ناخوشگوار باتوں کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، تاہم اسے بھی کسی جاہل، دشمن اور نااہل کے پاس بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی غلط تعبیر بتانے کے سبب خواب کا رخ بدل سکتا ہے۔ البتہ اہل علم تعبیر خواب کے ماہر اور دانات دوستوں سے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمی حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ نزولی ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، اس لیے اس وقت کا دیکھا وہ خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے، کوئی حجت شرعی نہیں۔ خواب میں دیکھی ہوئی چیز جب واقع ہو جائے تو اس کے متعلق یقین ہو جائے گا کہ خواب سچا تھا، لیکن یاد رہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ خواب سچا اور صحیح ہوگا، اس میں جھوٹ یا دھوکہ کا کوئی شائبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس انسان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کم سے کم خواب میں ہی دیدار کیا ہو، یہ اس کے لیے عظیم نعمت اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس طرح دوسری اچھے اور بہتر خواب کا دیکھنا بھی خوش آئند بات ہے، اسے اللہ کی طرف سے اچھی خبر سمجھنا چاہیے جو انسان کے دل و دماغ کو فطری طور پر خوش کر دیتی ہے۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ ہمیں بھی کفار سے جنگ جہاد نصیب فرما اور ہمیں اپنی نصرت سے سرخروئی عطا فرما اور کفار کو ذلیل خوار اور خاسر ناکام فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔